أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ستمبر 1905 میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی وصیت کا آغاز اس طرح فرماتے ہیں۔ یہ جو میں حضور اسلام کے الفاظ پڑھوں گا، الوصیت روحانی خزین جلد 20 صفحات 301 تا 302 ان کا حوالہ ہے۔ حضور ہم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، چونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھوں۔ پہلے میں اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں جس نے میری موت کی خبر دے کر میرے لیے یہ تحریک پیدا کی، اور وہ یہ ہے جو عربی زبان میں ہوئی اور بعد میں اردو کی وحی بھی لکھی جائے گی۔ کاروبا آجالو کل مقدرو ولا نبکی لاکا من المخزیات ذکرن کلا میعاد ربے کا ولا نبکی لاکا من المخزیات شیئن و اما نورینہ کا بازلزی نائدوہم او نتوفینہ کا تموت و انا رازم من کا جاء وقتوں کا و نبکی لکل آیات باہراتن جاء کا وقتوں کا و نبکی لکل آیات بیناتن کاروبا ما تو ادون و اما بنعمت ربک فحدث انہ من یتق اللہ و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ حضور ہم لکھتے ہیں، خود ہی ترجمہ فرماتے ہیں اپنے الہامی کلام جو عربی کا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، تیری اجل قریب آ گئی ہے اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے
جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ تیری نسبت خدا کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے، اور ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دیں گے، اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو۔ اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری پیش گوئیاں ہیں، ان میں سے تجھے کچھ دکھا دیں یا تجھے وفات دے دیں۔ تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا، اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ دیا گیا وہ قریب ہے، اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی لوگوں کے پاس بیان کر۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضور صاحب نے اپنی اردو جو وحی ہے اپنی وفات کے حوالے سے وہ تحریر فرمائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا، تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ یہ تو حضور صاحب کا جو الوصیت میں آپ علیہ السلام نے اپنی وفات کے حوالے سے اپنی وحی کے متعلق لکھا ہے، وہ میں نے سامعین کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر خاکسار کو مخالفین کی طرف سے کچھ تحریری سوالات موصول ہوئے تھے۔ وہ سوالات تھے یا اعتراضات تھے، جو بھی آپ نام دے لیں۔ تو خاکسار نے جلسہ سالانہ کے دوران جو مجلس سے سوال و جواب کی سیشن منعقد کیے تھے، ان مجالس میں خاکسار نے جو حاضرین تھے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ سوال پہلے کریں، کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے، اور وہ جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے تھے۔ تو میں نے جلسہ سالانہ جرمنی 2018 کے موقع پر حاضرین کے سوالوں کا زیادہ تر جواب دیا تھا۔ یہ جو تحریری سوال تھے، خاکسار نے گزشتہ سال جلسہ سالانہ جرمنی 2018 کے بعد اپنے خطبات میں گاہے بگاہے مخالفین کے ان سوالوں کا پھر جواب دینا شروع کر دیا جو خاکسار کو موصول ہوئے تھے۔ اب تک یعنی اس سے پہلے آج کی خطبہ جمعہ سے پہلے خاکسار 8 مخالفین کے جو سوالات تھے ان کے جواب دے چکا ہے۔ آج خاکسار مخالفین کا جو 9واں سوال مجھے موصول ہوا تھا، میں آج اپنے اس خطبہ جمعہ میں اس کا جواب دوں گا، اور یہ جو 9واں سوال ہے اس کا تعلق ہی حضرت مرزا غلام صاحب کے رسالہ الوصیت یا آپ کی وصیت کے متعلق ہے، یا آپ کی وصیت کے حوالہ سے یہ سوال ہے۔ تبھی خاکسار نے خطبہ جمعہ کے آغاز میں نے حضور صاحب کا الوصیت کا آغاز میں جو حضور صاحب نے اپنی وفات کے حوالے سے جن الہاموں کا ذکر فرمایا ہے عربی اور اردو، اسی لیے میں نے آغاز میں وہ عربی الہامات یا اردو الہامات پڑھ کر سامعین کو سنائے ہیں۔ اب میں سوال کنندہ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ یہ سوال کنندہ کا سوال ہے کسی مخالف کا، یعنی ان کا جماعتی یا قبرستان کے ساتھ تعلق ہے، ان مخالفین کا۔ وہ سوال کرتے ہیں، انہی کے سوالوں کا میں یہ جواب
مطلب دیتا چلا آ رہا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت نور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورت النور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اسے عام طور پر آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سورت نور کی اس آیت نمبر 56 یا اس آیت استخلاف کی تفسیر میں اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ یہ تو حضور سامنے جو سورت النور کی آیت نمبر 56 یا آیت استخلاف ہے اس کی تشریح فرما دی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لوگوں کو جس خلافت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پہلے لوگوں کی طرح زمین میں خلیفہ بنا دے گا، لیکن شرط یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پہلے لوگوں سے مراد یہاں پر حضور سامنے وضاحت فرما دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی امت میں جو خلیفے تھے یا جو نبی تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو
کما سے مراد دے کر ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر جو ہے، آیت نمبر اس کی 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس آیت کے حوالہ سے حضرت حکم و عدل مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا یہ تفسیر حضور ارسام جلد 2 صفحہ 774 اور الحکم اخبار 21 فروری 1903 صفحہ 7 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے، یہ آسم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے امت کے آگے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، حضور صاحب نے یہ جو الفاظ اب میں پڑھوں گا حضور صاحب کے حوالہ میں نے بتا دیا ہے، یہ اس حدیث کے حوالہ سے حضور صاحب یہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے جماعت میں قبرستان کے جو نام نہاد خلیفہ بنے پھرتے ہیں، وہ اکثر اپنے حدیث مجددین کے متعلق یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا وجود ہی نہیں، نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیثوں میں کوئی ایسی حدیث ہے، مطلب موجودہ جو ان کا ہے نام نہاد خلیفہ وہ بھی کہتا ہے نہ قرآن کریم میں مجددین کا ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے، جبکہ یہ حدیث مشہور حدیث ہے اور پوری امت کا اس حدیث پر اتفاق ہے کہ یہ سچی حدیث ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریرات میں سینکڑوں جگہ پر اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ حدیث بالکل سچی ہے اور تواتر معنوی تک پہنچ گئی ہے۔ دکھ اس بات کا ہے یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے نام نہاد بنے پھرتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود نے بھی اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کیا اپنے دعوے کے بعد، پھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی مجدد کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی حدیث سے مطلب کہ الگ ہو گئے اس کے مضمون سے جو آنسم نے فرمایا ہوا ہے، یہ پیش گوئی ہے آنسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بیان فرمائی ہوئی۔ اور میں نے ابھی حضور اسلام کا حکم و عدل علیہ السلام کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کی شروع کی جو میں نے 2 سطریں پڑھی ہیں، اس میں خود حضور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ دیکھو حکم و عدل کا یہ فیصلہ ہے اور سچی حدیث ہے، جبکہ قبرستان کے جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام یا یہ خلیفے کہتے رہتے ہیں یہ حدیث جعلی اور مصنوعی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ اور مرزا طاہر آپ پڑھیں اس کو، میں نے بارہا اپنے خطبات میں اپنے مضامین میں اس کا ذکر فرمایا ہے، ان کا یہ جو نام نہاد خلیفے ہیں ان کے بیانات کے حوالے دے دے کر کہ یہ کس طریقے سے حضرت محمد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی حدیث پر حملہ کرتے پھر رہے ہیں، بلکہ حملے کر چکے ہیں، اور ان کے یہ جو ہے اپنا ان کا ہے جماعت کی جو عقائد ہیں ان میں یہ حدیث نعوذ باللہ من ذالک کہ جھوٹی، جعلی اور وضعی ہے۔ بلکہ موجودہ جو کھرپینس ٹائپ بندہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہ قرآن کریم میں مجددین کا ذکر ہے اور نہ ہی حدیثوں میں ہے، جبکہ مرزا غلام صاحب حکم و عدل فرماتے ہیں یہ حدیث یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ اے مرزا مسرور احمد، کیا تو کذب بیانیاں کرتا پھر رہا ہے؟ اپنی جماعت میں لوگوں کو گمراہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ کیا مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ حکم و عدل کے نہیں ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتے یہ الفاظ؟ اور لوگوں کے آگے جھوٹ بولتے رہتے ہو دن رات کہ نہ قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیثوں میں کسی مجدد کا ذکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اس میں فرماتے ہیں صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے
جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے۔ لیکن موجودہ جو جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں جی ہمیں کسی اب خدا کے انتظام کی اب ہمیں نہیں ضرورت، ہماری جماعت میں ہم ہی چلیں گے۔ یہ ہم ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو، جو خدا تعالیٰ کا جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کو اپنے سسٹم میں، اپنی جماعت میں انہوں نے فارغ کر دیا۔ نام لیتے ہیں کہ خدا کا بنائے ہوئے، اتنے جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں یہ۔ نام لیتے ہیں، اپنی ولایت مشق کو خلافت بنایا خدا کے نام پر، کہتے ہیں ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا۔ اتنے مردود اور لعنتی لوگ ہیں، جبکہ اپنے جماعت احمدیہ قبرستان میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی عظیم و شان وحی نازل فرمائی، جس نے آسم کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر عظیم و شان الہامی کلام نازل فرمایا، وہ عظیم و شان خدا جس نے اس عاجز کو 15ویں صدی کے سر پر روح القدس کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ عظیم و شان خدا جس نے حضرت سے پہلے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے تھے، اس خدا کا صرف نام لیتے ہیں بھی اس خدا نے ہمیں بنایا، جبکہ ان کی جماعت احمدیہ قبرستان میں اس خدا کا کوئی وجود نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کے اب خدا کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام چل پڑا ہے، ہماری دکان چل پڑی ہے، اب ہم جانیں اور لوگ جانیں۔ تو اتنے جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں جیسا رزق کا سامان کرتا ہے، پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے، کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے، لیکن جماعت احمدیہ قبرستان میں ان جو نام نہاد خلیفے ہیں، ان مولوی جو ہیں دنیا دار پیٹ کے پیچھے جنہوں نے ایمان بیچ دیا ہے، ان کی نظر میں اب کوئی مجدد کی قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، اپنے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد حق محمد علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم اس کی جماعت میں ہیں۔ جماعت میں تم خاک ہو، تم تو کاذب لوگ ہو، تم تو مرتد ہو چکے ہو، تم نہ صرف احمدیت کے مرتد ہو بلکہ دین اسلام کے بھی تم مرتد ہو چکے ہو۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایت استخلاف ابھی شروع میں نے پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، یہ ایت استخلاف ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حق معدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا فتویٰ ہے، ان کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس یہ ایت سورت النور ایت نمبر 56 در حقیقت اس دوسری ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کریم کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کے لیے، نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ ہم کب کہتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ پر 1954 سے لے کر آج تک جو گند ڈالا ہے ان لوگوں نے، حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد نے، کہاں احمدیت رہ گئی؟ کہاں مرزا صاحب ان کی جماعت احمدیہ یہاں پر تو ختم ہو چکی ہے، اس کی جگہ پر تو محمودیت اس کی جگہ لے چکی ہے احمدیت کی جگہ پر، اور جماعت احمدیہ کی جگہ پر جو
اب بن چکی ہے جماعت، وہ جماعت احمدیہ قبرستان ہے جس میں جو لوگ ہیں وہ گنگے بہرے بنا دیے گئے ہیں، دراصل امناً وہ مردہ ہو چکے ہیں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زندہ دارگور ہیں، زندہ ہیں لیکن قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو پیش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں نشان رحمت کے حوالہ سے یا ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے ملہم یعنی محمد مریم علیہ السلام پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں جس کا نزول فرمایا تھا، اسی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، وہ یہ لوگ ہیں۔ اے میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے بھائیو، تم غصہ کرتے ہو کیا میں تمہیں قبرستان کہتا ہوں؟ تم ہو، تم وہی ہو جس کا پیش گوئی مسلم موت میں پیش گوئی ذکی غلام مسلم میں اللہ نے خبر دی ہوئی ہے، وہ تم وہی ہو، زندہ درگور لوگ ہو۔ تمہیں 100 سال میں تم پر اخراج مقاطعہ کی اور ایک غیر اسلامی نظام میں ڈال کر پسا کر تم میں سے آپ کے بنیادی حقوق یا آزادی ضمیر کے حقوق جو ہیں وہ سارے چھین کر آپ لوگوں کو تو گنگے بہرے بنا دیا گیا ہے۔ آپ میں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو بات کر سکیں، سوال کر سکیں، اپنے نام نہاد اس کا جو خلیفہ بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرزا غلام صاحب کا خلیفہ ہوں۔ خود سوچو کہ مرزا غلام صاحب کا خلیفہ ہو سچا، خدا نے اس کو بنایا ہو، یا کم از کم خلیفہ راشد ہو، مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر چلنے والا ہو، وہ تو شیر ہوا کرتا ہے۔ اگر خدا بھی ہلامن نہ بھی اس کو بنائے تب بھی وہ شیر ہوا کرتا ہے۔ یہ تو چھپتا پھر رہا ہے اس سازش کے آگے، اور کسی ایک سوال کا بھی چھوٹا سا سوال علمی اس کے آگے کر دو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، کہتا ہے میں مسیح موعود کا خلیفہ ہوں۔ یہ کیسا خلیفہ ہو گیا؟ آگے میں پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ مکمل کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالاتی فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 یا آیت استخلاف کے مطابق یا آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے جن خلیفوں کو وعدہ فرمایا ہے، حق مدر حضرت مرزا غلام صاحب نے ان خلیفوں سے مراد مجدد دین لیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ یہ شہادت القرآن کے میں نے حوالہ پڑھا ہے، تحفہ گلوبیہ پلے اور بہت ساری جتنی بھی حضور صاحب نے جہاں پر بھی ذکر ان کا فرمایا ہے سورۃ النور آیت نمبر 56 کا، وہاں پر ان خلیفوں کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں امت محمدیہ میں بھی امت موسویہ کی طرح تمہیں خلیفے بناؤں گا۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ یہاں خلیفوں سے مراد مجددین ہیں، جن کی خبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کے مطابق اللہ سے خبر پا کر آگے امت کو یعنی پیش گو فرمائی تھی۔ تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ سورۃ النور جو ہے اس میں جن خلیفوں کا وعدہ ہے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ مجددین ہیں امت محمدیہ میں، جن کی آنسم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کرام جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اکثر ہم پر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا اور اس کے ساتھی جو ہیں ہمیں فاسق کہتے رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اس خطبہ جمعہ میں بھی میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ آپ لوگوں کو فاسق نہیں کہتے، یہ تو سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے جن خلیفوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم نے اپنی حدیث مجددین میں ان کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد صدی کے سر پر میری امت میں پیدا شدہ جو غلطیاں ہوں گی، میرے دین میں جو پیدا کی گئی غلطیاں بدعتیں ہوں گی، ان کی تجدید کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صدی کے سر پر مومنوں میں سے کسی کو مبعوث فرما دیا کرے گا۔ تو یہ جو خلیفہ ہے جس کا وعدہ جیسے کہ ابھی میں نے کہا بھی ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں کیا ہوا ہے، اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پھر جب میں یہ خلیفے میں بناؤں گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں بناؤں گا، کوئی مسجدوں میں کہیں اپنے کوئی انتظامی کمیٹیاں یا انتخابی مجلسیں جو بنا لیں گے لوگ جھوٹے طور پر، وہ ان کے بنے ہوئے خلفاء کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی،
اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اس طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی اللہ خلیفے بنائے گا۔ اور اللہ خلیفے کس طرح بنایا کرتا ہے؟ جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے خلیفے بنائے ہیں، الہامی خلیفے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرح جن لوگوں کو چنتا ہے روح القدس کے ساتھ، ان کے شامل حال فرما کر ان کو وحی اور الہام کر کے کھڑا کرتا ہے، وہ بھی منہاج نبوت پر بنے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی خلافت بھی خلافت الی منہاج نبوت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں جن خلیفوں کا وعدہ فرمایا ہے، جب اللہ ان کو بنائے گا تو پھر امت کے جو لوگ ان خلیفوں کا انکار کریں گے، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی اس کے بعد پھر کفر کرے گا تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے، یعنی اس قسم کے جو خلیفے جو اللہ کھڑا کرے گا امت محمدیہ میں، ان کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ فاسق قرار دے رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یا میرے ساتھی تو نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میری بات نہیں ہے، بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، اسی آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے شہادت القرآن میں ہمارے آقا حق محمد حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے۔ دیکھیں میں نے ابھی کہا ہے کہ سورۃ النور میں جن خلیفوں کی بات اللہ نے فرمائی ہے، جن کا وعدہ فرمایا ہے، ان خلیفوں سے مراد مجددین ہیں۔ مجدد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، روح القدس اس کے شامل حال کر دیتا ہے، اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کھڑے کرنے کا، مبعوث کرنے کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ کوئی کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے، کسی کو اسی رنگ میں کھڑا کر دیتا ہے، جیسے کہ نبیوں کی کیفیات ہیں۔ مثال کے طور پر آسم کی کیفیت ہے کہ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم 5-6 آیات اس نے آپ پر نازل فرمائیں اور آپ کو پڑھوائیں۔ تو یہ بعثت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، موسیٰ السلام کی بعثت تھی کہ وہ کوہ نور پر جب آگ دیکھ کے آگ لینے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، رسالت عطا فرما دی۔ اپنے اپنے طریقے ہیں، بلکہ مختلف نبیوں کے ساتھ مختلف کیفیات میں سے وہ گزرے، یا مختلف قسم کے تجربات ہوئے لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر معمور فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ مجددین ہیں، اس کے حوالہ سے یا میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی تشریح میں فرماتے ہیں حضور صاحب، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، یہ سارے 1954 سے لے کر آج تک بلائے دمشق کے جو نمائندے چلے آ رہے ہیں، یا میں محمودی پوپ بھی کہتا ہوں، کیونکہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ جو مرزا غلام کا الہام ہے، یہ اس الہام کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ یا ایک الہام ہے اخرجا منہ الیزیدیون، قادیان کے حوالے سے ہے کہ قادیان میں یزیدی طبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو ان الہامات ہیں ان کی مصداق یہ لوگ ہیں۔ تو 1954 سے لے کر آج تک یہ لوگ یہی ڈنڈورا پیٹتے چلے آ رہے ہیں کہ کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث نعوذ باللہ جھوٹی ہے اور وضعی ہے، جعلی ہے۔ موجودہ جو یہ پوپ ہے ان کا، یہ تو کہتا ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کسی مجدد کا ذکر ہی نہیں، ہاں خلیفوں کا ذکر ہے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ جن خلیفوں کی تم بات کر رہے ہو، ایت استخلاف میں جن خلیفوں کی بات کر اللہ نے فرمایا، یہ تو حق مدل کہہ رہا ہے کہ یہ مجدد ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں کسی مجدد کا ذکر نہیں۔ اتنا جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ، گمراہ کر رہے ہو آگے بیٹھے احمدیوں، سادہ احمدیوں کو۔ خدا کا خوف کرو، مرنا ہے، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے پھر رہے ہو؟ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے لیے۔ خدا کا دامن پکڑو، اس مردود جو دنیا ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں چند روزہ، اس پر کیوں منہ مارتے پھر رہے ہو مسرور صاحب؟ سچی بات بتاؤ لوگوں کو، مرزا غلام صاحب کی تعلیم کیا ہے وہ بتاؤ، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں۔
اور آپ لوگ کہتے ہیں مجددوں پر دوسرا یہ بھی سوال ہے، ایک تو ہے نا کہ فاسق میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ہم فاسق نہیں کہتے، اللہ تمہیں فاسق کہہ رہا ہے. اور حکم عدل علیہ السلام، اسی میں حوالہ پورا پڑھوں گا تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو مجددوں کا انکار کرنے مطلب فاسق ہیں. اور دوسرا یہ کہ اکثر کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں جالے بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں، سوال اٹھاتے رہتے ہیں، بڑے ان کا کام یہ ہے کہ مجددوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں. مرزا طاہر نے بھی یہی اپنی جو دور قیادت تھا ان کا، یہی نعوذ باللہ من ذالک کی یہی جھوٹ بولتے رہے ساری زندگی. وہ یہ موجودہ تو کہتا ہے موجودہ کا ذکر ہی کوئی نہیں. مرزا ناصر صاحب حافظ قرآن تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا رہا اپنے دور قیادت میں، یہ صحیح اس حدیث پر حملہ کر کے بیٹھا رہا. بشیر الدین محمود نے بھی یہی اپنی زندگی میں کیا. 52 سالہ جو بھی اس کا اقتدار تھا، اس اقتدار میں جو بھی اس نے جرائم کیے، ان میں سے یہ جرم بھی تھا کہ اس نے اس حدیث پر بھی حملہ کیا. تو یہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں حکم عدل، جس کی یہ جماعت ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ فرماتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فاسق آپ لوگوں کو قرار دے رہا ہے، کیونکہ آپ ان خلیفوں کے موعود خلیفوں کے منکر ہیں جن کا اللہ نے سورۃ نور آیت نمبر 56 میں وعدہ فرمایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ. آپ ان کے منکر ہیں. اور پھر حکم عدل علیہ السلام اپنی شہادت القرآن میں اور بہت ساری جگہ پر بھی، یہ میں نے ابھی ایک حوالہ پڑھا ہے، آپ لوگوں کو فاسق قرار دے رہا ہے. آپ لوگوں سے مراد ہے کہ وہ جو منکر ہیں موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے، وہ جو سورۃ نور میں جن خلیفوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، حدیث مجددین کے مطابق ہر 100 سال کے بعد اس قسم کا خلیفہ اللہ کھڑا کرتا ہے، مبعوث فرماتا ہے. جو لوگ بھی ان کے منکر ہیں اور آپ بھی ان کے منکر ہیں، کیونکہ آپ بھی اس حدیث کو نعوذ باللہ جھوٹی کہتے پھر رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو حکم عدل بھی فاسق قرار دے رہا ہے. ہم نہیں کسی کو فاسق قرار دیتے. اب میں وہ جو سوال کے اندر ہے اس کی سوال کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں کہ دیکھیں حضرت یوشع بن نون الہامی خلیفہ تھے، یعنی اللہ نے ان کو الہاماً کھڑا فرمایا، معمور فرما دیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخابی خلیفہ تھے. تاریخ اسلام پڑھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. پہلے دو جو مومن تھے یا صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر میں ہاتھ دیا اور آپ کو تسلیم کیا خلیفہ الرسول. یہ بھی بات ہے کہ شروع میں آپ کو خلیفۃ اللہ لوگ کہتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منع فرما دیا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہو بلکہ خلیفۃ الرسول کہو. تو اس کے بعد پھر ابو عبیدہ بن جراح جو انہوں نے اٹھ کے پھر آپ کو تسلیم کیا، یعنی آپ کی بیعت کی، آپ کو خلیفۃ الرسول تسلیم کیا. اس کے بعد پھر جو لوگ تھے جتنے بھی مدینہ میں وہاں پر موقع پر وہ سب نے بیعت کر لی. تو مطلب انتخابی خلیفہ تھے. یہ واضح فرق ہے حضرت یوشع بن نون اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت یوشع بن نون اور حضرت ابو بکر صدیق میں مسل پائی جاتی ہے. اس کی تفصیل آپ سر الخلافہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جو کتاب ہے اس میں آپ کو ملے گی. تو ایک اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون الہامی خلیفہ تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتخابی خلیفہ تھے. جیسا کہ وہ اپنی تفسیر صغیر جو ہے، اسی صورت جو ہے آیت استخلاف سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی تفسیر میں اسی آیت کے نیچے نوٹ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی جیسے مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پس اس مثال سے آیت کا مضمون واضح ہوگا، اور یہ بھی واضح ہوگا کہ یہ خلافت انتخابی ہوگی نہ کہ نسلی. مسیحوں میں تو نسلی ہو ہی نہ سکتی تھی کیونکہ ان کے بڑے پادریوں کے لیے شادی حرام ہے، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے. یہ 453 صفحہ جو ہے تفسیر صغیر کا، وہاں سے میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل الہامی خلفات تھے.
انہی کی طرح یعنی امت موسویہ کے خلفاء کی طرح ہی امت محمدیہ میں خلفاء بنانے کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 56 میں. تو پھر انتخابی وہ کیسے ہو گئے؟ ان کو ہم انتخابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مرزا غلام صاحب فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خلفاء کے متعلق کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی ان لوگوں کی طرح، ان خلیفوں کی طرح جو میں نے پہلے بنائے تھے. حضور حضرت مرزا غلام صاحب حکم عدل کا میں نے حوالہ پیش کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ پہلے خلفاء سے مراد امت موسویہ کے خلفاء مراد ہیں جو سارے نبی تھے، صاحب الہام تھے، اللہ نے مامور فرمائے تھے. تو پھر مرزا بشیر الدین محمود کا اپنے اس نوٹ میں کہنا کہ یہاں پر انتخابی خلافت ہے، انتخابی خلافت کہاں پہ ہو گئی؟ چونکہ اپنا ڈرامہ کرنا تھا، اپنی انتخابی خلافت بنا کے کمیٹی بنا کے اپنا آپ کو ہی اپنے خاندانی خلافتیں گدی بنانی تھی. قیامت تک لی ان کا یہ پروگرام تھا جو ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ اس کو مطلب سورۃ النور میں جس خلافت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اس کو انتخابی خلافت بناتا پھر رہا ہے. یہ اپنے اس نوٹ میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. اسی طرح سے جھوٹ بول کے لوگوں نے احمدیت کا ستیہ ناش کیا ہے. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی خلافت کا آغاز نہیں ہوا تھا. ان کی چاریں جو انجیلیں ہیں پڑھیں ان میں، یا قرآن کریم پورا پڑھ لیں، وہاں پہ کسی قسم کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ صاحب نے اپنے بعد کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا یا اپنے بعد کوئی خلافتی حصہ بنایا تھا. آپ علیہ السلام کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، بدبخت یہودیوں، آپ تو لے گئے، آپ کو صلیب پر لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موسی سسرا کے موت ذکی غلام کو اس صلیبی موت سے بچایا اور بچا کے کسی محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے لے گیا. تو پھر ایسی جگہ پر بعد میں لے گیا جہاں پر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. بہرحال حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر کشمیر میں آ گئے، محلہ خان یار میں ان کی پھر وہ مقبرہ ہے، مدفن ہے. تو بہرحال یہ جماعت احمدیہ کا حضرت مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. باقی امت تو اس کو نہیں نہ مانتی. بہرحال قرآن میں کوئی ایسی معین جگہ کی کوئی خبر نہیں ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ کر گئے تھے. بہرحال یقیناً انہوں نے اپنے بعد اپنی زندگی گزاری، یعنی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی عمر 120 سال انہوں نے پائی، پھر تبھی فوت ہوئے. ظاہر ہے کہ جب فوت ہوتا ہے کوئی خدا تعالیٰ کا نبی جو نئے تعلیم لاتا ہے تو وہ کو اپنا جانشین بھی بناتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بعد کوئی اپنی زندگی میں پھر کوئی بنایا ہو جانشین، لیکن اس کا کوئی کسی کو علم نہیں ہے وہ کون تھا، وہ کہاں گئی خلافت ان کی. تو کوئی اس کا نہیں ملتا ہمیں. موجودہ جو پائیت ہے یہ کوئی خلافت نہیں ہے جس کو مرزا بشیر الدین محمود خلافت کہتا پھر رہا ہے. اور اسی کی نقل کر کے انہوں نے اپنی 1914 کے بعد اس نے جو جماعت احمدیہ میں خلافت کی نظام بنایا وہ اسی کی پیروی میں پاپائیت کی پیروی میں بنایا ہوا ہے. تو میں نے بارہا ان کا حوالہ جو تفسیر کبیر کا وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے. تو یہ جو موجودہ ان کی پاپائیت ہے کوئی خلافت نہیں، یہ تو سینٹ پالوس کی خود سختہ ایجاد ہے. یہ تو شرک ہے جو انہوں نے ڈال دیا اپنی عیسوی تعلیم میں. تو یہ سب جھوٹ ہے. مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی خلافت شروع ہوئی تھی یا غاز ہوا تھا، کوئی اگر ہوئی بھی تھی تو اللہ جانتا اس کو، وہ کہاں گئی خلافت، کون تھا ان کا پہلا خلیفہ، کو پتہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حکم حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کی وصیت نہیں کی تھی، بلکہ ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کر گئے تھے اس وقت تک جب تک کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا مبعوث نہیں ہوتا. ایت استخلاف سامعین کرام عاصم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے عاصم سے وعدہ فرمایا آپ کی امت کے لیے بھی میں خلیفہ مقرر فرماؤں گا. اب سوال یہ جو ہے، اگر جو کہتے ہیں کہ وصیت میں کوئی مرزا غلام صاحب کو خلافت کا وعدہ دے کر گئے ہیں، یہ جماعت احمدیہ قبرستان جو اپنے جھوٹ گڑتے پھر رہے ہیں اپنے کے لیے، اپنی نام نیاد پاپائیت کو یا بلاد مشق کو یا یزیدیت کو خلافت بنانے کے لیے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ آیت نمبر 56 جو ہے سورۃ نور کی، یہ تو عاصم پر نازل ہوئی تھی. کیا مرزا غلام صاحب پر بھی یہ دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یا اسی قسم کا خلافت کے حوالے سے کوئی الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوا تھا کہ تیرے بعد بھی خلافت کا یہ سلسلہ جاری ہوگا؟ اگر یہ آیت آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوتی یا اس قسم کی آپ کے بعد خلیفہ بنانے کی کوئی وعدہ اللہ نے کیا ہوتا تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام
اپنی وصیت میں اس کا ضرور ذکر کرتے کہ یہ اے لوگو، یہ ایت خلاف عاصم پر بھی نازل ہوئی اور مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے. یا وہ الہامی کلام آپ کا لکھتے اپنی اس الوصیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح خلیفے بنائے گا جس طرح عاصم کے بعد خلیفے بنائے یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفے بنائے. تو کوئی ایسا ذکر ہی نہیں ہے اور انہوں نے بنایا بھی نہیں. پوری الف سے لے کر یہ تک الوصیت کا آپ مطالعہ کریں، بار بار کریں، آپ کو کہیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے بعد کسی قسم کے خلافتی سلسلے کا کوئی ذکر کیا ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ عاصم کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 30 سال تک جاری رہا. اس سلسلہ میں حکم العدل کے مطابق سر الخلافہ میں انہوں نے حوالے دیے ہوئے ہیں. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اعلی منہاج نبوت تھی. یہ اے میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے بھائیو، تمہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، تمہارے قبرستانی مولویوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، تمہارے قبرستانی نام نہاد جو خلیفے بنے پھرتے ہیں انہوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا. پڑھیں آپ سر الخلافہ، آج کل تو وہ چھپ چکا ہے ترجمہ، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. جماعت احمدیہ قبرستان نے بھی شائع کیا اپنا ترجمہ اور جماعت احمدیہ جو لاہور ہے انہوں نے بھی کیا ہوا ترجمہ. پڑھیں وہاں پر، کہاں وہاں پہ مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے کہ عاصم کے بعد صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی یہ خلافت اعلی منہاج نبوت تھی. باقی سارے عمر، عثمان، علی یہ سارے خلفائے راشدین تھے لیکن ان کی خلافتیں خلافت اعلی منہاج نبوت نہیں تھی. لیکن انہوں نے کیا گند ڈالا جماعت احمدیہ میں. پہلے تو قبضہ کیا 1914 میں اور اس کے بعد چل اور کہتے ہیں ہم سب کی خلافتیں خلافت اعلی منہاج نبوت ہیں. مطلب اتنا زیادہ ظلم کیا احمدیوں پر اور قبضہ کر کے سارا کچھ ہوا. اور یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مرزا بشیر الدین محمود نے ٹھیک فارمول پر عمل کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی، یہ سارے کام میں آئندہ انشاءاللہ خطبات میں بتاؤں گا، کہ اس نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے دوران ہی یہ بندوبست کرنے شروع کر دیے کہ سب سے پہلے اس ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں لو اور ڈنڈے کے ساتھ اس بھینس کو قابو کرو، یعنی جماعت احمدیہ پر قبضہ کرو پہلے اس جماعت پر. تو انہوں نے کیا. تو یہ باتیں میں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں جو اسی سلسلے کا جو خطبات ہوں گے الوصیت کے حوالے سے میں ان میں ذکر کروں گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی بقول حکم و عدل خلافت اعلی منہاج نبوت تھی. پھر بعد میں ملوکوں اور ظالم بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا تھا. عاصم کے بعد امت محمدیہ میں محمدی قدرت ثانیہ مجددین کی خلافت اعلی منہاج نبوت کے رنگ میں شروع ہوئی تھی. یعنی مجددین کی خلافت اعلی منہاج نبوت کے رنگ میں شروع ہوئی تھی. اللہ نے ان سب لوگوں کو الہام کے ساتھ کھڑا کیا، روح القدس ان کے شامل حال ہوا، تب یہ لوگ کھڑے ہوئے. اور ان سب کے دیکھیں کردار، ان کی تعلیم دیکھیں، وہ اظہر من الشمس ہے کہ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی کھڑی کی ہوئے لوگ تھے. یہ کسی انتخابی کمیٹی نے یا کسی انتخابی عمل کے ساتھ ان کا لوگوں نے انتخاب نہیں کیا تھا. تو حضور سامنے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے خلافت اعلی منہاج نبوت یعنی محمدیہ جو ہے، اس کا آغاز یا اس کے پہلے مظہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی. حکم حضرت مرزا غلام صاحب اسی سلسلہ خلافت اعلی منہاج نبوت یا 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے، اسی سلسلہ کے، جس کا سورت النور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی امت سے وعدہ فرمایا ہے. تو وہ تو خود یعنی حضرت مرزا غلام صاحب حکم عدل آپ کو عاصم نے بیان فرمایا ہوا اپنی ایک حدیث میں، آپ خود عاصم کے خلیفہ تھے، خلیفۃ الرسول تھے. آپ کی خلافت کا کیا تک تھا آپ کے بعد؟ کیسے کرتے کہ اپنی خلافت کا سلسلہ جاری کر کے آتے؟ ہاں، آپ کو نیا دین لاتے، کسی نئے دین کے بانی ہوتے، آپ پر کوئی نئی شریعت نازل ہوتی تو پھر ٹھیک ہے، وہ خلافت کا سلسلہ بھی بتا کر جاتے. آپ تو عاصم کی جو دین ہے اسی کے مجدد تھے، اور بلکہ صرف مجدد صدی نہیں تھے بلکہ مجدد الفاخر تھے، اور اپنے کمال دین اسلام کی تجدید فرمائی اپنی زندگی میں. لیکن اس کے باوجود آپ خلیفۃ الرسول تھے، یعنی اسی خلافتی سلسلہ
جو خلافت اعلی منہاج نبوت کے رنگ میں مجددین کی شکل میں اللہ نے شروع فرمایا آسم کی حدیث کے مطابق، اسی کے 13ویں آپ خلیفہ تھے 14ویں صدی کے سر پر۔ تو میں اس کا حوالہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولربیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 193 تا 194۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں حضور صاحب سمجھنے والا سمجھ لے، اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ تو یعنی سید احمد کے بعد یعنی 13ویں خلیفہ جو ہیں 14ویں صدی کے سر پر، وہ مرزا غلام صاحب حق مدر وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، مامور فرمایا۔ تو آپ تو اسی خلافت محمدیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے 13ویں خلیفے ہیں۔ آپ کی بعثت کے بعد سامعین کرام محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی۔ صرف یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد آپ امت نبوی تھے، آپ مجدد الآخر بھی تھے، آپ خاتم الخلفاء بھی تھے۔ اسی وجہ سے محمدی قدرت ثانیہ کا سلسلہ جو ہے احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گیا، صرف یہ تبدیلی ہے۔ اور آپ کے بعد احمدی قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر اور خلیفہ اعلی منہاج نبوت موعود ذکی غلام ہیں، جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں بطور نشان رحمت بطور ذکی غلام عنایت فرمائی تھی۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجود کے متعلق فرمایا ہے کہ میرے بعد کہیں 40 سال کے قریب آئندہ وہ موعود مجدد قدرت ثانیہ کا مظہر ظاہر ہوگا یا نزول فرمائے گا، اس قسم کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ خطبات میں اس کا ذکر بھی کروں گا، لیکن یہ بھی آپ کا قیاس تھا، اندازہ تھا، جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے خدا نے مجھ پر انکشاف فرمایا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت نے جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا، پہلے مجددین کی طرح صدی کے سر پر، یعنی 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی کے سر پر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمانا تھا، روح القدس اس پر نازل فرما کے۔ درمیان میں صدی کے اس کا نزول نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے عاصم کی حدیث کے مطابق۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں صدی کے سر پر نازل کروں گا، کھڑا کروں گا، مامور فرماؤں گا۔ 15ویں صدی کے سر پر اس شخص کا نزول ہونا تھا، اور اس نے سب سے پہلے تو احمدیت میں گند جو ڈالا ہے مرزا غلام صاحب کی اولاد نے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ انہیں ہموار کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو آج کا میں خطبہ ہے، میں چاہتا ہوں مختصر ہی رہے، تو میں نے کچھ اجمالی باتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی میرے خطبات میں چلتا رہے گا، اور یہ جو خطبات ہوں گے آئندہ میرے، وہ اسی سوال نمبر جو 9 ہے، ہمارے کسی مخالف نے سوال کو انداز جس نے کیا ہے، اسی کے جواب پر وہ خطبات ہوں گے میرے۔ تو ان خطبات میں بھی حضرت مرزا غلام صاحب کے البصیر کی حقیقت کے متعلق کی میں باتیں بتاؤں گا۔ آج کا جو خطبہ ہے حصہ اول ہے، باقی جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ باقی دوسری ایک ساتھ ہوں گی، وہ دوسرے حصے ہوں گے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آئندہ جمعہ جو ہوگا غالباً 3 مئی کو، اس دن شاید میں کیل میں نہ ہوں، شاید نہیں بلکہ یقیناً میں کیل میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال جہاں پہ میں ہوں گا میں نماز جمعہ پڑھوں گا وہاں پہ، لیکن وہاں پر کوئی اس قسم کا بندوبست نہیں ہوگا کہ وہاں پر میں اپنے خطبہ جمعہ کو ریکارڈ کر سکوں اور پھر اس کو alghulam.com پر آن ایئر کر سکوں۔ لہٰذا تو اگلا آئندہ جو خطبہ جمعہ ہے تو اس کو آپ کو alghulam.com پر وہ نہیں ملے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنا خطبہ ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنم هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.